نحمده ونصلي على رسول الكريم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظیم. بزرگ حضرات، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ سے اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ 27 اکتوبر 2011 کو ہم نے مکمل ہڑتال اور امن احتجاج اور مظاہرے اور جموں کشمیر کی حدود سے باہر جہاں کہیں مسلمان اور کشمیر سے دلچسپی رکھنے والے لوگ رہ بس رہے ہیں، ان سے بھی ہم نے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ 27 اکتوبر کو وہ اپنے اپنے مقامات پہ احتجاج کریں اور جہاں کہیں بھارت کے سفارت خانے ہوں ان تک مارچ کریں اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ جموں کشمیر بھارت کے فوجی قبضے میں ہے. اور یہ 27 اکتوبر کی تاریخ ہم اس لیے یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت کی فوجیں جموں کشمیر میں آ گئیں اور جب سے اب تک ان کا فوجی قبضہ جاری و ساری ہے. اور اسی کے خلاف ہم ہر سال احتجاج، سول کرفیو اور مکمل ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں اور لوگ اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں. تو آج بھی ہم جموں کشمیر کے مظلوم عوام سے دردمندانہ اپیل کریں گے، تاجر برادری ہو اور ملازمین کا طبقہ ہو اور سومو والے ہوں، ٹرانسپورٹ والے ہوں، گاڑیاں رکھنے والے ہوں، چاہے پرائیویٹ گاڑیاں ہوں یا سرکاری گاڑیاں ہوں، سب کو ہم دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس روز وہ مکمل طور گھروں میں رہیں اور مکمل یوم سیاہ کا مظاہرہ کریں اور سیاہ جھنڈے لہرائے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جموں کشمیر کے لوگ بھارت کے ناجائز فوجی قبضے کے تحت ہیں اور ان کے لیے 27 اکتوبر کا دن ایک ماتم کا دن بن چکا ہے اور گزشتہ 64 سال سے وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. اس موقع پہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 97 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ظلم اور جبر کے تحت رہ رہے ہوں اور انہوں نے ظلم اور جبر کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو، تو جب موت کے وقت فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری بیٹیاں، بہنیں اور مائیں تک ان کی عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے مکانات جلائے جا رہے تھے اور بستیوں کو اجاڑا جا رہا تھا، خاکستر میں بدل دیا جا رہا تھا اور تمہارے جوانوں کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا اور
تمہارے جوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد تعذیب خانوں میں، انٹروگیشن سینٹروں میں سختیوں اور اذیتوں کا اور ناقابل برداشت عذاب اور عتاب کا شکار بنایا جا رہا تھا، تو تم نے اس ظلم کے خلاف کیوں آواز نہ اٹھائی؟ تو یہ لوگ عرض کریں گے فرشتوں سے کہ ہم کمزور تھے، اس لیے ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہمارے پاس فوج نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی مادی طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے جن کو ہم ظلم کے خلاف استعمال کرتے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ اچھا، اگر تم کمزور تھے تو تمہیں ہجرت کرنا چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی زمین تو وسیع تھی، تمہیں اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی تہذیب اور ظلم اور جبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمہیں ہجرت کرنا چاہیے تھی، تاکہ تم پر یہ الزام نہ آ جائے کہ دیکھتے ہوئے تم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہو۔ یہ آیت سورہ النساء کی ہے اور 97 نمبر آیت ہے۔ تو اس آیت کی روح سے بھی ہم مسلمانوں کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور جموں کشمیر کے بارے میں ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس پورے خطے پہ بھارت کا فوجی قبضہ ہے، جبری قبضہ ہے، اور اس قبضے کے نتیجے میں ہمارا سب کچھ چھن رہا ہے۔ 47 سے لے کر آج تک ہمارے 6 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اکتوبر نومبر میں 47 میں صرف جموں میں 5 لاکھ کے قریب ہمارے مسلمان بھائی، دینی بھائی، ان کو گھروں سے، مفصلات سے، دیہات سے جموں بلوا کر کہا گیا کہ پاکستان بن چکا ہے، ہم آپ کو پاکستان چھوڑ آئیں گے، لیکن درمیانی راہی ان سب کو قتل کیا گیا بے رحمی کے ساتھ، اور جوان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے بھارت کی قابض فورسز کے ہاتھوں۔ گزشتہ 20 سال کے عرصے میں 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، 600 سے زیادہ شہداء کے مزار آباد ہو چکے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 6000 سے زیادہ اب تک گمنام قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اگر پورے متنازع خطے پر اس کا سروے کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ بہت سے ایسے مزار آباد کیے جا چکے ہیں جہاں نامعلوم افراد کو دفنایا گیا ہے۔ گزشتہ 20 سال کے عرصے میں ہمارے 10,000 کے قریب لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور یہ جو گمنام قبریں ہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں کون ہے، لیکن اس کا غالب امکان ہے کہ جو 10,000 لوگ گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ بنا دیے گئے تو وہ انہی گمنام قبروں میں دفنائے گئے ہوں گے، اور ان کو فوج نے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، کہیں اخوان ہیں، کہیں پولیس ہے، تو یہ سارے ہمارے جوانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر کے اس طرح دفناتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ سارا ظلم اور جبر جو ہو رہا ہے، اس کے خلاف جب تک ہم آواز نہ اٹھائیں، اس وقت تک ہم نہ تو انسان کہلانے کے لائق ہیں اور نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ ہمیں ظلم کے آگے، جبر کے آگے اور بھارت کے جابرانہ قبضے کے آگے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ہم جو دنیا کی عیش و عشرت اور آرام، آسائش اور اپنے مکانات بنانے اور خوشیوں اور رنگ رلیوں میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اور پھر ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہم بدترین قسم کی غلامی میں مبتلا کیے جا چکے ہیں، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی کوشش نہ کریں تو یہ بہرحال ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کل جماعتی حریت کانفرنس اور خاص طور جو ہماری اپنی پارٹی ہے تحریک حریت،
ان کی طرف سے یہ دردمندانہ اپیل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے لوگوں کو موت کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، جیسے تہاڑ جیل میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کو موت کی سزائیں سنائی گئی ہیں اور جن کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ایک بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے جو بھارت کی عدالتیں ہیں کہ جو عمر قید کی سزائیں ہیں ان کے بارے میں پہلے سے ایسے قیدی 14 سال یا 10 سال 12 سال کے بعد چھوٹ جاتے تھے، ان کو جیل میں ان کے بیہیویئر کے بارے میں رپورٹ کی جاتی تھی جیل اتھارٹیز کی طرف سے، ان کا بیہیویئر اچھا رہا ہے جیل میں، اور پھر ان کو رہا کیا جاتا تھا، کوئی 10 سال کبھی 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال کے بعد ان کو رہا کیا جا رہا تھا۔ لیکن آج کل بھارت کی عدالت نے، بھارت کے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے، یہ فیصلہ اجرا کیا ہے کہ عمر قید کا مطلب ہے کہ جب تک ان کی موت آ جائے اس وقت تک ان کو جیلوں میں ہی رکھا جائے۔ تو یہ بہت بڑا ناقابل برداشت ظلم ہے جو ہمارے ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو جدوجہد آزادی میں کوئی کام کرتے ہیں، اور محض اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم کو ہماری غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افضل غورو صاحب ہیں، وہ سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو گزشتہ کئی برسوں سے اس ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح دوسرے 2 جوان بھی یہاں کے ہیں جن کو موت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور تہاڑ جیل میں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں، جیسے رفیق احمد شاہ صاحب ہیں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے اور اسلامک اسٹڈی کورس کمپلیٹ کر رہے تھے۔ وہ جو ان پر الزام لگایا جا رہا ہے دہلی بلاسٹ کا، تو وہ اس روز یونیورسٹی میں تھے، انہوں نے کلاس اٹینڈ کیا تھا، اور اس کا ریکارڈ بھی عدالت کو پیش کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی عدالت انصاف نہیں کر رہی ہے۔ اور اسی طرح طارق احمد ڈار صاحب ہیں، اسی طرح غلام احمد بٹ صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، فاروق صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ جن سب کے نام اس وقت زبان پر نہیں آ رہے ہیں، بہت سے ہیں جو تہاڑ جیل میں ہیں، اور ہمارے جوان جموں جیلوں میں لے جائے جا رہے ہیں۔ کوٹ بلوال جیل میں ہمارے جوانوں کے ساتھ نہایت بہیمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہاں جو جیل سپرنٹنڈنٹ ہے ایک خاتون ہے رجنی سہگل، اور وہ بہت ہی بے رحمی کے ساتھ ہمارے جوانوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ ان کو اخلاقی قیدیوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، ان کو قرآن پاک تلاوت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو دوسرے اخلاقی مجرم وہاں ان کے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈول بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور ان کی نمازوں میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح جیل کی 4 دیواری میں بھی تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جانا یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کو دیکھ کر اگر ہمارے دل پسیج نہ جائیں، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا نہ ہو جائے، گداز پیدا نہ ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں ان مظلوموں کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہ ابھرے، تو میں بلا خوف تردید یہ بات کہوں گا کہ پھر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں سوچنا چاہیے، شرمانا چاہیے۔ مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ظلم کو برداشت کرے، وہ جبر کو برداشت کرے، اور وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ظلم اور جبر دیکھ رہا ہو لیکن پھر بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ہماری قوم نے 47 سے لے کر عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ہم پوری قوم کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو 6 لاکھ قربان ہو چکے ہیں یہ ہماری قوم کے ہی افراد ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن قربانیاں دینے کے بعد قربانی دینے والوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قربانیوں کی حفاظت کریں اور وہ قربانیوں کو بھول نہ جائیں اور قربانیوں سے وہ بے خبر نہ رہیں، اور کبھی بھی جو لوگ شہید کرنے والے ہیں ہمارے جوانوں کو، جو لوگ ہماری بستیوں کو اجاڑنے والے، نظر آتش کرنے والے اور خاکستر میں بدل دینے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ ہمارے جوانوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، اور جو لوگ ہماری عزتیں اور عصمتیں دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں، ان لوگوں کو ہمارا ووٹ دینا، ان لوگوں کو ہمارا سپورٹ دینا اور ان لوگوں کو ہمارا تعاون دینا، اس لیے کہ ہم ممبر اسمبلی بن جائیں، ممبر پارلیمنٹ بن جائیں، پنچایت کے ممبر بن جائیں، پنچایت کے پنچ اور سرپنچ بن جائیں اور حکومت کے چہیتے بن جائیں، تو یہ ایک ایسی قوم کے لیے زیب نہیں دیتا جو قوم آزادی چاہ رہی ہو اور جو قوم آزادی کے لیے اتنی عظیم اور بے مثال قربانیاں دے چکی ہو، جس قوم نے 2008 سے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ کر آزادی کا مطالبہ کیا، نعرہ دیا ہم کیا چاہتے آزادی، اس قوم کو اس نعرے کی لاج رکھنا ہوتی ہے اور حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ لیکن ہماری قوم، مجھے یہ قوم معاف کرے، میں دردمندانہ انداز میں اور بہت ہی دکھ دل کے ساتھ اپنی مظلوم قوم سے یہ کہوں گا کہ قربانیاں آپ دے رہے ہو لیکن قربانیوں کی حفاظت آپ سے ممکن نہیں ہوتی ہے۔ 2008 میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، ہمارے بہت سے جوان شہید ہو گئے، ہمارا ایک صف اول کا لیڈر شیخ عبدالعزیز پامپور، وہ بھی بارہمولہ سے آگے جاتے ہوئے اوڑی کی طرف جاتے ہوئے بے رحمی کے ساتھ اس کو پولیس اور وہاں کی جو فورسز ہیں انہوں نے گھیرے میں لے کر ان کو شہید کیا، اور بہت سے جوانوں کو شہید کیا گیا اس موقع پہ جبکہ مظفر آباد کی طرف مارچ ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح 2009 میں ہم نے فوجی انخلا کی مہم چلائی ڈسٹرکٹ وائز، اس میں بھی لوگوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ دیا، اور پھر یہ جو شوپین میں ہماری 2 بیٹیوں آسیہ اور نیلوفر کو بے رحمی کے ساتھ پہلے ان کی عزتیں اور آبرو لوٹی گئی اور پھر ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، تو اس کے خلاف 2009 میں احتجاج ہوا۔ ڈسٹرکٹ شوپین میں 48 دن مسلسل ہڑتال رہی اور پوری وادی میں 10 دن مکمل ہڑتال رہی، اور پھر اس موقع پر بھی ہم نے کہا کہ قابض فورسز کو یہاں سے نکالا جانا چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ آزاد ہو جائیں اور وہ ان کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمارے لوگ پھر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں اور اس طرح ہم اپنی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس یہ ایک حربہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ایک بہانہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور وہ دنیا سے کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام ہمارے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ میں بھارت کے نمائندے نے اعلان کیا اور فخراً کہا کہ وہاں پنچایتی الیکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور پھر وہ سمجھتے ہیں، دنیا کو باور کراتے ہیں کہ یہ ووٹ ہندوستان کے حق میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ ہندوستان کے حق میں ووٹ نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے ہم کو سڑکیں ملیں گی، ہم کو فلائی اوورس ملے گا، ہم کو پانی ملے گا، ملازمتیں ملیں گی اور ہمیں مادی مفادات ملیں گے، لیکن جو قوم آزادی کی جدوجہد کر رہی ہو اس قوم کو بہرحال اس جدوجہد کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے، اسے پھر الیکشن کی طرف یا سڑکوں کی طرف یا مادی مفادات کی طرف جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے سامنے اولین جو اس کا ہدف ہو، اولین جو اس کا مطالبہ ہو، اولین جو اس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے، وہ قابض فورسز کے قبضے سے آزاد ہو جائیں، اور وہ اپنی جو ان کے ریسورسز ہیں، ذرائع وسائل ہیں، اور جیسے پانی ہے، جیسے جنگلات ہیں،
جیسے معدنیات ہیں، جیسے دوسری چیزیں ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ ان سب پر بھارت کی قابض فورسز قبضہ کر رہی ہیں؟ جیسے ہم نے 2009 میں کہا تھا کہ 28 لاکھ کنال سے زیادہ زمینیں بھارت کے فوجی قبضے میں ہیں. آپ لوگ دیکھ نہیں رہے، جہاں کہیں یہ خالی زمینیں دیکھ رہے ہیں ان پر قبضہ کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ نہ ہمارے پاس مسجدوں کے سان رہیں گے، نہ ہمارے پاس عیدگاہ رہیں گے، نہ ہمارے پاس قبرستان رہیں گے، اور نہ ہمیں اپنے دفن کے ہونے کے لیے کہیں قبر کے لیے کوئی زمین ملے گی. اس پر جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے، برابر وہی پالیسی یہاں بھی اپنائی اور دہرائی جا رہی ہے. بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم اس صورتحال سے بے خبر ہے، ہماری قوم اس صورتحال سے غافل ہے. وہ مستقبل پر نگاہ نہیں رکھ رہے کہ ہمارا مستقبل غلامی کی لعنت میں، غلامی کی سیاہ رات میں، ہمارا مستقبل غلامی کی زنجیروں میں بہت تاریک بنے گا. اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ نئی نسل آزادی کی بہار اور آزادی کی صبح کو دیکھنے کے لیے ترستے ہوں گے. اور سب سے بڑا نقصان جو بھارت کے فوجی قبضے کے دوران ہمیں پہنچ رہا ہے کہ یہ ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلامی تعلیمات کا سرمایہ ہے، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بنی نوع انسان کے لیے آخری ہدایت کی کتاب القرآن ہے، اور جو آج کے دور میں جس کے بارے میں ہم دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کتاب رہ گئی ہے پوری دنیا میں جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوا ہے. برابر وہی کلام ہے، برابر وہی کتاب ہے، وہی آیات ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام ہے جو گزشتہ 14 سال میں برابر حفاظت میں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اسی وعدے کے اثر میں یہ کتاب جو ہے بالکل محفوظ ہے. اور اسی کتاب پر یہ لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس آخری رہنما ہیں جو پوری بنی نوع انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغام پہنچانے والے ہیں. جیسے سورہ سبا میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے ڈرانے والا اور ان کو اللہ کی طرف سے